آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں سے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو اللہ کے گھر کی آ کر اللہ کے گھر کا حج کریں جو یہاں آنے کی استطاعت یا طاقت رکھتے ہوں۔ حجاج کرام کے قافلے مکہ شریف پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ پاک انہیں بھی خیریت سے وہاں منزل مقصود تک پہنچائے، اور حج مکمل کرنے کے بعد فرزندان اسلام اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں اور روضہ رسول پر حاضری دیں گے۔ اسی حج کے بیان کو آگے چلاتے ہیں۔ پچھلا جمعۃ المبارک آپ نے حج کے فضائل سماعت فرمائے جو قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حجاج کرام چاہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان جب عمرے یا حج کے ارادے سے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ حدود حرم میں اپنے ملکوں کے لباس کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے، اور کسی کا قیمتی لباس، کسی کا سادہ لباس، جیسا بھی ہے یہ سارے لباس اتار کے دو انسلی چادریں، ایک تہمت کے طور پر نیچے باندھی جاتی ہے اور دوسری چادر اوپر اوڑھی جاتی ہے، ان دو انسلی چادروں کو احرام کہا جاتا ہے۔ اور یہ مساوات انسانی کا پہلا سبق ہے کہ تمام حجاج کرام اور معتمرین اپنے اپنے وطنوں کے لباس اتار کر ایک جیسا لباس، دو انسلی چادریں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں برابری کا یا مساوات کا سبق ملتا ہے۔ دوسرا، یہ دو انسلی چادریں کفن کی بھی یاد دلاتی ہیں، وہ بھی انسلی ہوتی ہیں، تو عمرہ اور حج کرنے والا گویا یہ سبق یاد کرتا ہے کہ جس طرح آج میں حالت احرام میں دو انسلی چادروں میں کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا عرصہ حیات ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی ختم ہو جائے گی، میں اپنے رب کے حضور بھی اسی طرح کی دو انسلی چادروں میں ملبوس ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اس کو احرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے کام وہ ان دو چادروں کے استعمال سے حرام ہو جاتے ہیں، منع کر دیے جاتے ہیں،
اس لیے انہیں احرام کہا جاتا ہے۔ مثلا بندہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا حالت احرام میں، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور شکار نہیں کر سکتا کسی پرندے کا، کسی جنگلی حلال جانوروں کا شکار بھی نہیں کر سکتا، نہ شکار کیے ہوئے گوشت کو کھا سکتا ہے، تیل نہیں لگا سکتا، کنگھی نہیں کر سکتا، اور حتیٰ کہ سر میں اگر جوئیں پڑ جائیں تو انہیں بھی نہیں مار سکتا۔ بہت ساری پابندیوں میں اس کو وقت گزارنا پڑتا ہے، اس لیے اس لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کے بعد ایک اور لفظ ہے میقات۔ میقات کا مطلب ہے کہ جب حجاج کرام حالت احرام میں ہوں تو وہ ان 5 مقامات کے ذریعے سے کے راستے سے ان 5 مقامات کے راستے سے حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حاجی حالت احرام میں آ گیا، میقات سے وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا، تو اب وہ اپنی زبان سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے میرے مولا ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اے میرے مولا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حمد اور اللہ کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرتا ہے۔ تلبیہ کے ساتھ ساتھ اور بھی دعائیں مختلف مقامات پر مسنون دعائیں جو سنت ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو دیگر دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ درود و سلام کی کثرت کرے، درود و سلام پڑھتا رہے، اور حالت احرام میں چونکہ بہت ساری پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت بندے کی توجہ خود بخود اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، کعبہ شریف کی طرف ہو جاتی ہے۔ یکسوئی کے ساتھ بندے کو کافی سارا وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میقات سے ہوتا ہوا حاجی جب حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اب کعبہ شریف کے ارد گرد جو جگہ ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ ظرف مکان ہے یہ مطاف کا لفظ، کیونکہ اس جگہ پر حجاج کرام پھر طواف کرتے ہیں، کعبہ شریف کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں۔ طواف کا معنی چکر کاٹنا، تو حجاج کرام مطاف میں کعبہ شریف کے ارد گرد دیوانہ وار اللہ کی محبت میں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں دیوانہ وار کعبہ شریف کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور حجر اسود جہاں پر نصب ہے مقام ابراہیم، وہاں سے چکر شروع ہوتا ہے اور وہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے ایک چکر۔ تو حجاج کرام وہ بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے جب کعبہ شریف کے ارد گرد
اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب کے ماننے والے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد طواف کے ادا کر لینے کے بعد مزید میں عرض کروں کہ کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، جس طرح ہماری مسجد کے 4 کونے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان کے بھی نام رکھے گئے ہیں۔ جس کونے میں حجر اسود یعنی کالے رنگ کا پتھر، اور یہ پتھر جنت سے اتارا گیا ہے، چونکہ اس کا رنگ، وعلیکم السلام، جب یہ جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، اب اس کا رنگ کالا کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، انہیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اس کو کہتے ہیں رکن اسود، اس کونے کو۔ دوسرے کونے کا نام ہے رکن یمانی، تیسرے کونے کا نام ہے رکن شامی، اور چوتھے کونے کا نام ہے رکن عراقی۔ یہ کعبہ شریف کے 4 کونوں کے نام ہیں۔ پھر کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں طواف کرنے کے بعد حجاج کرام اس جگہ پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگیں گے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور دیوانہ وار اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اس جگہ پر باقاعدہ حاجی اپنے رخسار لگا کر اپنے آپ کو کعبہ شریف سے مس کرے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ اور پھر کعبہ شریف کی جو غربی دیوار ہے، شمالی دیوار ہے، جنوبی طرف ہے، ان سب کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف میں حتیم کعبہ موجود ہے، چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حتیم کعبہ والی جگہ بھی پہلے کعبہ شریف کا حصہ تھی، بعد میں سیلاب کی وجہ سے کعبہ شریف کی عبارت منہدم ہو گئی، اور جنہوں نے تعمیر نو کی ان کو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی کہ یہ بعد میں تعمیر کر لیں گے، اس کو بعد میں کعبہ شریف میں شامل کر لیں گے۔ اگلے دن ان کے ارادے بدل گئے کہ جتنی عمارت مکمل ہو چکی ہے اسی پر چھت ڈال دیں، یہ رہ جائے بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن یہ اللہ پاک نے خود اپنی قدرت اور حکمت سے ان سے یہ فیصلہ کروایا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے فرزندان اسلام کو جب یہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ کاش وہ بھی کعبہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھتے، تو اگر ساری مخلوق کعبہ شریف کے اندر آ جائے تو یہ تو دھکم پیل میں ایک دوسرے کو زخمی کر بیٹھیں گے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں کعبہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو پروردگار عالم کی کرم نوازی حضور کے صدقے میں تو یہ اللہ نے حکمت سے اپنے ان بندوں سے یہ فیصلہ کروایا کہ یہ کعبہ شریف کی جگہ کو آج چھوڑ دیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، اور وہ پھر بعد میں اسی طرح رہ گئی۔ تو فرمایا گیا کہ جو حتیم کعبہ میں آ کر نوافل پڑھ لے وہ یوں سمجھے کہ اس نے کعبے کے اندر جا کر نفل پڑھ لیے ہیں، تاکہ سب کو یہ توفیق مل جائے۔ اور حجاج کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہاں بھی بڑا رش ہوتا ہے، لوگوں نے ایک دوسرے کی کمر پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے لوگ آ جاتے ہیں، بعد میں دوسرے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے حتیم کعبہ میں داخلے کا بھی اور خارج ہونے کا بھی، تو وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حتیم کعبہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔
پھر حجر اسود کی سیدھ میں مقام ابراہیم ہے، اس کو ایک جنگلے کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ اس جنگلے میں ایک ایسا مقدس پتھر موجود ہے جس پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم شریف لگے ہوئے ہیں۔ اور حالانکہ پتھر پر آپ بے شک کسی بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آئیں اور اسے کہیں کہ پتھر پر پیر رکھ کر زور لگاؤ تاکہ تیرے پیروں کا نشان بن جائے، دنیا کے بڑے بڑے پہلوان ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے آپ کو فرق واضح ہو گیا کہ یہ فرق ہے نبی میں اور غیر نبی میں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی بشر تھے، انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہیں، لیکن وہ اللہ کے محبوب اور مخصوص بشر ہیں، اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر پر اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے آپ کی 2 بیٹوں سے نسل چلی، حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت بی بی سارہ کے بطن سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ سب کے سب حضرت اسحاق کی لڑی میں سے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، پھر ان کے آگے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی حکومت کر کے آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کے جسد اطہر کو ایک تابوت میں صندوق میں رکھ کر اس کو وہاں محفوظ کر دیا گیا۔ بڑے عرصے کے بعد یہ بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، یہ کافی عرصہ ان کی طرف انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور اللہ کا پیغام انہیں سناتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کی، انہیں کئیوں کو شہید بھی کر دیا کہ آپ ہمیں سمجھاتے کیوں ہیں، آپ ہمیں اللہ کی طرف کیوں بلاتے ہیں۔ اور دوسرا، ان کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک غرور بھی پیدا ہو گیا تھا، اور وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہمارے اندر بھی ذات، برادری، خاندان کا غرور پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلانے بڑے خاندان کا فرد ہوں۔ یہی مصیبت بنی اسرائیل کے اندر بھی پیدا ہو چکی تھی کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں کون ٹوک سکتا ہے، جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ بس یہی غرور اور تکبر انہیں اللہ سے دور کرتا گیا، بجائے وہ شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کی اولاد بنایا ہے، وہ غرور کرتے گئے اور عمل سے دور ہوتے گئے۔ تو چلتے چلتے حضرت دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اس علاقے میں یعنی شام کے ملک میں ان کے اصلی وطن میں واپس لے کر آئے، دریائے نیل کو عبور کیا، تو آپ کو بھی یہ خیال آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف یا آپ کا تابوت تلاش کیا جائے، وہ کہاں ہے؟ تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے یہ علم عطا فرمایا گیا کہ اے میرے کلیم، اگر اپنے دادا حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو تلاش کرنا ہے تو میں رب نے اس تابوت یوسف کو دریائے نیل میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہاں سے جا کر نکال لو۔ تو اب دیکھ لیں صدیاں گزر گئیں، لیکن اللہ کے نبی کا تابوت بھی محفوظ رہا، جس میں اقدس تو محفوظ ہی رہنا تھا، تابوت بھی اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہا۔ پھر آپ نے وہاں سے اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کسی اور مناسب جگہ پر جا کر آپ نے دفن کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے میں نے عرض کیا کہ 2 نسلیں چلی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں نبی نہیں آئے، درمیانی عرصے میں اللہ نے آپ کو بڑے زیادہ بیٹے عطا فرمائے ہوئے تھے، کتابوں میں آتا ہے 9 یا 10 بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ اسی مکہ شہر کی بنیاد آپ کی اماں جان ساری کائنات کی ماؤں کی سردار حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے رکھی۔ یہ مکہ شہر، یہ جو زمزم کا چشمہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مانگا کرو، کیا ضرورت ہے حضور کا وسیلہ پیش کرنے کی؟ اللہ کے بارگاہ میں وہ آپ کی سنتا ہے۔ تو ہم انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ وسیلے کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے اس بارگاہ تک۔ اس نے خود قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور سب سے بڑا وسیلہ آمنہ کے لال کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر حضور تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین وسیلہ ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جائے وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھو نا، چھت وسیلہ بنی ہوئی ہے نا، ورنہ دھوپ جلا کے راکھ کر دیتی آپ کو۔ ہم دھوپ میں 1 سیکنڈ کے لیے نہ بیٹھ سکتے، درمیان میں چھت آ گئی، وسیلہ آ گیا، ہم دھوپ کی تمازت سے بچ رہے ہیں، سورج کی خونخوار شعاؤں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے ہم نے، تو وسیلہ تو کام آ گیا نا۔ درمیان میں وسیلہ ضروری ہے۔ تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی اماں جان نے یہاں ڈیرا لگایا اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کو یہاں بے آب و گیا، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی زیرو چیز وہاں ہے ہی نہیں۔ تو ایسی ویران، جو پہلے ویران تھی، ایسی بے آباد جگہ پر اپنے بچوں کو اور بیوی کو چھوڑنا، یہ میرا اور تیرا کام نہیں ہے، یہ ابراہیم ہی کا کام ہے۔ اور ایسی بے آباد جگہ پر بے یار و مددگار اپنے خامد سے فقط یہ پوچھنا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم نے کوئی قصور کیا ہے؟ ہمیں ملک شام سے آپ اس جگہ پر نہ کوئی آٹا، نہ پانی، نہ کوئی اور چیز، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم نے کوئی آپ کا جرم کیا ہے؟ لیکن جواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ تم نے کوئی جرم کیا، نہ کوئی قصور کیا، نہ تو نے، نہ تیرے بیٹے نے، بس میرے رب کا حکم ہے۔ تو پھر اس اطاعت شعار بیوی نے کیا جواب دیا؟ اے میرے سر کے تاج، اگر میرے رب کا یہی حکم ہے تو ہم راضی ہیں، میں بھی راضی، میرا معصوم بچہ بھی راضی۔ دونوں ماں بیٹا نے وہاں ڈیرے لگا لیے۔ اب اللہ کے حکم سے ایک قافلہ آیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کے لیے دوڑ لگائی، اور وہ دوڑ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حاجی جائیں گے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن ایک خاتون کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں بھی دوڑنا پڑے گا۔ تو اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ ہماری ایک مخدومہ کائنات نے، حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے جس طرح دوڑ لگائی، اب اسی طرح دوڑ لگانی پڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں سعی کرنا، مروہ اور صفا کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، اور اللہ کو یہ 7 کا ہندسہ بڑا پسند ہے۔ کعبے کے طواف کے چکر بھی 7، صفا اور مروہ کے چکر بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی، ہفتے کے دن بھی۔ تو اللہ پاک کو یہ ہندسہ بڑا پسند ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے وہاں دوڑ لگائی، اور جب
واپس آ کے دیکھا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ ابل آیا. سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا. اور اس پانی پہ جدید دنیا کے لوگوں نے ریسرچ کی ہے. آب زمزم میں رحمت کے موتی نظر آتے ہیں. جتنا عرصہ یہ پانی پڑا رہے اس میں بدبو نہیں آئے گی, خراب نہیں ہوگا. اور حجاج کرام سے پوچھیں, حلق سے نیچے اترتے ہی ہضم ہو جاتا ہے, کوئی بھاری پن نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. یہ تو شفا ہے. کیوں شفا ہے؟ کیوں شفا ہے؟ اپنا اپنا لوگوں کا انداز ہے بیان کرنے کا, سوچنے کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ سنیے. اس آب زمزم میں اللہ پاک نے یہ برکتیں اس لیے رکھی ہیں کہ اس پانی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہوا. درود اب بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اللہ کے بندے اپنے عقل کا علاج کرائیں. اس پانی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا. یہ باقی ساری کائنات کے پانیوں سے ممتاز ہو گیا, شان والا ہو گیا. اور آج بھی وہ چشمہ صدیاں گزر گئی ہیں. دیکھا نا دریائے سندھ اب خشک ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی بارشوں سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کئی ہزار سالوں سے دریائے سندھ چل رہا ہے, کبھی خشک نہیں ہوا. لیکن اب ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو. یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے. لیکن دریا آب زمزم کا چشمہ قیامت تک جاری رہے گا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے برتن بھر کے آتے ہیں, کہنے بھر بھر کے آتے ہیں. وہاں بھی مکہ شریف کی آبادی دیکھ لیں, پھر مدینہ شریف کی آبادی دیکھ لیں, انسانوں کی آبادی. اور آج بھی وہ پانی کا چشمہ, وہ لنگر اسماعیلی آج بھی جاری و ساری. تو پھر وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وسیلہ ماننا پڑے گا. پھر یہ کعبہ شریف کا جو طواف ہے, عمرہ کرنے والا ایک طواف کرتا ہے, اس کے لیے وہ ایک طواف فرض ہے. عمرے میں ایک کام فرض ہے, دو واجب ہیں. طواف کعبہ فرض ہے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے. پھر جب طواف کر لیا اور سعی کر لی, پھر عمرہ کرنے والا احرام وہ حلق کرواتا ہے, اپنے سر منڈواتا ہے, اس کو کہتے ہیں حلق. عورتیں تقصیر کرواتی ہیں, ایک پورا کاٹتی ہیں, وہ پھر احرام کی پابندی ختم ہو جاتی, بندہ احرام کی حالت سے باہر آ جاتا ہے. لیکن حاجی کو 3 طواف کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 طواف قدوم, نمبر 2 طواف زیارت, نمبر 3 طواف وداع. ان میں پہلا طواف قدوم وہ ہے واجب ہے, طواف زیارت فرض ہے, طواف وداع وہ سنت ہے. تو حجاج کرام اس طرح دیوانہ وار ایک ہی فکر ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اتنا 8 لاکھ روپیہ, 8.5 لاکھ اس دفعہ ہمارے پاکستانی حاجیوں نے خرچ کیا ہے. تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کا غرض و غایت اور مقصد یہی ہے
کہ اللہ نے رزق حلال دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں جا کر اس کے پاک گھر کا حج کیا جائے اور وہ مالک راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ہاں ایک فرض ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے، باقی کوئی اس کے علاوہ حج کرنا چاہے تو وہ نفلی حج کہلائیں گے۔ یا پچھلے جمعہ بھی میں نے بتایا تھا، کسی کا کوئی بزرگ فوت ہو جائے، اللہ نے اب پیسہ دے دیا، ہاتھ کھلا ہو گیا، اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حج کرواتا، تو حکم ہے کہ حج بدل کروا دو۔ کوئی کسی نیک بندے کو، کسی عالم کو، کسی جو بھی آپ کو پسند ہو، خرچہ آپ کریں، اس کو حج کروا دیں، حج وہ کرے گا، ثواب تمہارے باپ کو پہنچ جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا، اسے حج بدل کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں حج کی سعادتیں عطا فرمائے، اور وہاں وہ تو حج ہوتا ہے نا وہاں کعبہ شریف میں، یہاں بھی حج ہو سکتے ہیں، عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ صبح سویرے ماں باپ کے چہرے کو پیار کی نظر سے دیکھو، حج کا ثواب بھی لے لو، عمرے کا ثواب بھی لے لو۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، ادب، احترام، پیار وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو واپس آ جائیے، اپنے بزرگوں کا احترام کیجیے، اپنے بزرگوں کو پیار کی نظر سے دیکھا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ مزید اسی مضمون کو آگے چلائیں گے کہ جب حاجی طواف کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ یہ پورا حج اگر دیکھیں نا تو پورا حج یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے محبوبوں کی سنتیں ہیں۔ اب پہلے 3 چکروں میں حکم ہے کہ پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کندھے ہلا ہلا کر چلیں۔ کیوں کہ صحابہ کرام کو اللہ پاک حضور کے حکم سے صحابہ کرام ایسے چلے تھے، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک اب اسی طرح چلتے رہو۔ تو یہ اللہ کے محبوبوں کی سنت ہے حج۔ انشاءاللہ مزید اسی مضمون کو آگے چلائیں گے، اللہ کرے 2:30 بجے تک شاید بجلی آ جائے تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی اللہ پاک ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اور خاص طور پر آج کل راتیں چھوٹی ہیں، نیند آپ حضرات کی شاید پوری نہ ہوتی ہو، 10 گھنٹے کی رات، 14 گھنٹے کا دن، 21 جون کا دن گزر چکا ہے، تو آپ لوگ فجر کی نماز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ فجر اور عشاء ان 2 نمازوں کا سرکار کا فرمان ہے، یہ 2 نمازیں منافقوں پر زیادہ بھاری ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، یہ تو آپ کو ہزاروں بندے گلی میں ملتے ہوں گے، جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں یہ فلاں بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے۔ عشاء اور فجر میں اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو کوئی دیکھے گا، جو جاگتا ہوا ہوگا وہی دیکھے گا نا، سونے والا تو نہیں دیکھے گا، اسے تو نہیں پتا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ تو منافق ان 2 نمازوں میں وہ زیادہ سستی کرتے تھے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے، بچوں صبح سویرے اٹھیں، جب بابا خود اٹھے گا تو بچوں کو اٹھائے گا نا، جب بابا جی خود سوئے ہوئے ہوں تو کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھیں، اپنی بیوی کو جگائیں، اپنے بچوں کو جگائیں، نماز کی دعوت دیں، آئیے نماز کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ بڑے افسوس کی کتنی بڑی مسجد ہے، کتنا بڑا محلہ ہے، صبح ہماری فجر کی جماعت میں گنتی کے بندے ہوتے ہیں، اور ہر مسجد میں یہی حال ہے، ہر مسجد میں یہی حال ہے۔ تو فجر کی نماز جو پڑھ لے سارا دن اس کا جسم تر و تازہ رہے گا۔ آج کل لوگ نیند آور گولیاں کھاتے ہیں جی سکون آ جائے، اور سکون گولیوں میں نہیں ہے، سکون اے سی کمرے میں نہیں ہے، سکون اللہ کی عبادت میں ہے۔ آپ عبادت کر لیں
یوں ہلکا پھلکا محسوس کریں گے جیسے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ تو آج میں خاص طور پر فوکس کر رہا ہوں، فجر کی نماز خاص طور پر خود بھی پڑھیں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام جب آپ اٹھا کرتے تھے تو آپ بھی جگایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، حضرت خاتون جنت کو، اپنی صاحبزادیوں کو، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین کو حضور جگایا کرتے تھے۔ آپ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، محلے والوں کو، سارے محلے کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان کو جگائیں اور نماز کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔